بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس وقت چین کے دورے پر ہیں اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس کے 75 برس مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ ان 75 برسوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ہر نئے دن کے ساتھ پاکستان اور چین کے تعلقات نئی بلندیوں کی طرف جاتے رہے۔ ایک تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ چین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ مشترکہ تقریبات کا اس سلسلے میں انعقاد کیا جائے 75 برس کے تعلقات مکمل ہونے پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سی پیک فیز 2 کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان اور چین دونوں پرعزم نظر آتے ہیں سی پیک 2 کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک فورم بھی ہے جو کہ جس میں پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ بڑھتے ہیں۔ اس میں سیکورٹی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے، معاشی جو اقتصادی اور معاشی ترقی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے، اور سی پیک بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہے۔ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے بہت مضبوط رہے ہیں اور ہر سخت وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اگر آپ بین الاقوامی فورمز پہ دیکھیں، بھلے وہ اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی اور فورم ہو، وہاں پر بھی چین جو ہے وہ پاکستان کا ہم آواز دکھتا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کا جو موقف ہے اسے کشمیر سپورٹ کرتا ہے۔ پھر ظاہر ہے جو پاکستان کے پڑوسی ممالک ہیں ان میں زیادہ تر بھارت اور افغانستان، جن کے ساتھ پاکستان کے مسائل رہے ہیں۔ بھارت تو ایک مکار دشمن ہے جو ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس ریجن کو کسی طرح سے عدم استحکام کا شکار کرے، اور اس کی جو دہشت گردی ہے وہ پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ جو انٹرنیشنل گروپس ہیں، جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، اب وہ بھارتی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے، دوسرا ایک اور جو ایک رپورٹ آئی ہے، بڑی اہم رپورٹ آئی ہے 2025 کے حوالے سے کہ سال 2025 پاکستان افغانستان کے لیے کیسا رہا۔ یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ ہے، اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ پاکستان پڑوسی ملک ہے افغانستان کا، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے وہ جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ خطرناک رہے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے کراس بارڈر کی ٹیررزم کی ہے، انہوں نے سرحدیں پار کی ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ پاکستان یہ کہتا رہا ہے افغانستان کو کہ وہاں پر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ختم کیا جائے، پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کی جائے، لیکن ابھی تک افغان طالبان جو رجیم وہاں پر موجود ہے ان کی طرف سے کوئی ایسی ٹھوس جو اقدامات ہیں وہ نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے باقاعدہ طور پر وارن کیا ہے کہ اگر اگلا ممکنہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان یہ بارہا کہہ چکا ہے کہ اگر اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہوں تو پاکستان رد عمل دے گا، اور پاکستان شدید رد عمل دے گا۔ پاکستان نے پہلے بھی افغانستان کو رد عمل دیا ہے، ریٹیلیٹ کیا ہے جو وہاں سے دہشت گردی ہوئی ہے۔ اس انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے اپنی رپورٹ میں ایک اور بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2025 کا جو سال ہے وہ پاکستان کے لیے دفاعی اور سفارتی لحاظ سے اہم رہا ہے۔ پاکستان نے، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے غیر متوقع طور پر وائٹ ہاؤس کے اندر بڑی اہمیت حاصل کی ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو آپریشنز کیے ہیں اس نے بھی وائٹ ہاؤس کو متاثر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو بھارت کے خلاف پاکستان نے جو بھارتی جارحیت کے خلاف جو جواب دیا ہے اس پر بھی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے وہ بڑھا ہے۔ اس انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے یہ کہا ہے کہ 2025 کا سال افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے، یعنی دہشت گردی کی تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خونی سال رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں اس نے کئی آپریشنز کیے ہیں اور کئی اہم آپریشنز کیے ہیں، بھرپور طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اور بین الاقوامی جو برادری ہے
उनके साथ भी सिफारती लिहाज से इंगेज किया है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे नज़र रखते हैं, ज़ाहिद बिन इनाम साहब। ज़ाहिद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मलिक मंजूर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मलिक साहब शुक्रिया। तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बाबर आपका भी शुक्रिया। और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान और चीन की बात करें, ये ज़ाहिर है कि अहम संग मील है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात। 75 बरस हो चुके हैं और हर नया दिन ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। चीन और पाकिस्तान तो देखें, पूरी दुनिया को हम बताते रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊपर, समुद्रों से गहरी, शहर से मीठी, स्टील से ज्यादा मजबूत, ये सारी दुनिया को इस चीज का इल्म है। और वो हमारे साथ चीन और हम चीन के साथ हर अच्छे वक्त में और हर बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहे हैं। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कोई भी हो, हमने हमेशा साथ दिया है चाइना का, और चाइना ने भी हमारा साथ दिया है। हमारे कन्वर्जेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी की बहुत सारे पॉइंट्स, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलेशंस हैं, उसमें न सिर्फ हम एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं बल्कि हम स्टैंड भी लेते हैं साथ में। चाहे वो ताइवान का मसला हो या जहां भी रूल ऑफ लॉ की, जहां भी अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की बात हो, वहां चीन हमारे साथ और हम चीन के साथ खड़े होते हैं। तो उस लिहाज से यस, बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन एक हमारा आजमुदा दोस्त है, आजमाया हुआ दोस्त है, हर दौर का दोस्त है। और उसके लिहाज से देखा जाए तो चीन दुनिया की अभी जो कुव्वत उभर के निकली है पिछले जो तकरीबन 1.5 दहाइयों से, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है 2 दहाइयों से, और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है चाइना। और चाइना ने जो अपनी बाकी महारत हासिल की है, वो स्टेथ वेपनरी में की हो या स्पेस में अपनी महारत हासिल की हो, रशिया और चाइना दोनों मिलके जो स्पेस में जो उन्होंने महारत हासिल की है, और खास तौर पर लश्करी लिहाज से, उससे अमेरिका भी परेशान है बेसिकली। और दुनिया यकीनन वो देख रही है कि तो लीड करना शुरू कर दिया है। तो अगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए और पाकिस्तानी की दोस्ती को मद्देनजर रखा जाए, और पाकिस्तान के पहले से ही जो हमारे सी पैक 1 का प्रोजेक्ट और अब सी पैक 2 का प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम पहले ही कोई 23 से ज्यादा एमओयू साइन कर चुके हैं, और जिसमें वो सेक्टर जिससे कि एक आम आदमी का फायदा अब नजर आएगा, वो फवायद हासिल करने के लिए सी पैक 2 का आगाज भी किया जा रहा है। तो 2-3 चीजें इसमें हो गई। एक तो जाहिर है इकोनॉमिक बेनिफिट, दोनों के लिए एक म्यूचुअल बेनिफिट भी है, उनको कनेक्टिविटी भी मिलती है। उनको इस वक्त जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये पूरा इलाका, जहां से 85% उनके ऑयल, 85% तवानाई चाइना की इन इलाकों से जाती है, और चाइना अपनी मैरी टाइम सिक्योरिटी को, अपनी मैरी टाइम लाइन को बिल्कुल महफूज रखना चाहता है। उसके लिए हमारी तो पहले से दोस्ती है, हमारे पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उसमें भी चाइना को उसका अंदाजा है कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान और चाइना के लिए, और चाइना पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। तो अब अगर इकोनॉमिकली बात करें, तो इकोनॉमिकली तो हमारे पहले ही जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं सी पैक के हवाले से, और पाया तकमील पे तकरीबन सारे प्रोजेक्ट हमारे पहुंच गए हैं सी पैक 2 का, जिसमें कि हमारी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, उसमें इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसमें आईटी है, उसमें यू नेम एनी। और उसके बाद उस लिहाज से तो यकीनन पाकिस्तान और चाइना की जो लाजवाल दोस्ती है, वो अपनी जगह उसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान दौर हाजिर में जिस तरीके से चाइना की अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए बाकी ममालिक से, अमेरिका समेत, जिस तरह अपने राहो रस्म उन्होंने हमवार किए और अमेरिका ने हमसे, तो वो भी एक इस 2025 का तोहफा था हमारे लिए। और उस तोहफे से के सम्राट अब 2026 और आगे चल के हमें महसूस मिल होता गया। है, डॉक्टर साहब आपने मिलते अहम बात नजर की, आएंगे। ये ताल्लुकात, मुतवाज़न ताल्लुकात अमेरिका और चीन के साथ, इस पर मैं दोबारा भी आपसे बात करूँगा। ज़ाहिद साहब आप फरमाइए, अहम बात यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, पहले हम देखते थे कि G2G हमारे रवाबित थे, लेकिन अब हमें P2P भी हो रहा है। हमारे बहुत से तलबा वहाँ जाके डॉक्टरेट कर रहे हैं, MS कर रहे हैं,
وہاں سے پڑھ بھی رہے ہیں, پھر گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, بلکہ یہ تو ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ لاکھوں طلبہ وہاں جائیں گے, آئی ٹی کی تعلیم بھی حاصل کریں گے. اور چین, ظاہر ہے چین کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ آج 2026 میں رہتے ہوئے وہ 2050 میں رہ رہا ہے. دیکھیں پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو ہمیں ایک چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ اسپیکٹرم آف انٹریکشن پاکستان اور چائنا کا کن کن لنکس پہ ہے. اور یہ اسپیکٹرم آف انٹریکشن ہمارا کولڈ وار کے ٹائم سے ہے, جب پریمیئر زو ان لائی جو ہیں جب انہوں نے پاکستان وزٹ کیا تھا اس ٹائم کے پی ایم محمد علی بوگرا کے ٹائم پہ, تو اس ٹائم سے ہمارے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں وہ قائم ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو چائنا ایک اٹس لائک اے کیس اسٹڈی فار دی ورلڈ ان ٹرمز آف اکانومی اینڈ انوائرمنٹ. اور انہی دو اسپیکٹرم آف انٹریکشن میں پاکستان کی ہیلپ چائنا نے بہت زیادہ کی ہے, اکانومی پہ اینڈ انوائرمنٹ پہ. بیکاز یہ جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور چائنا کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ از اراؤنڈ $24 بلین. اور یہ جو پاسبل ہوا ہے یہ اسی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ چائنا نے جو اپنا اکنامک جو ڈیفنس, اکنامک اسٹریٹجک جو ان کے ہسٹوریکل لیسنز ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ریلیشن کے اندر یہ ٹرانسلیٹ کیے ہیں. اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو 2025 کے مئی کے اندر 2.0 جیسی پیک 2.0 اس کے ریوائیول کے لیے بھی ایک انیشیٹو لیا گیا ہے. سو آئی تھنک کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اکانومی اینڈ انوائرمنٹ, بیکاز یہ وہ دو فیکٹر ہیں جس سے ساؤتھ ایشیا اینڈ اوور آل جو ورلڈ ہے وہ امپیکٹ ہو رہی ہے. اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو لیسنز ہیں پوری ورلڈ کے لیے چائنا کے, وہ اٹس لائک اے کیس اسٹڈی. اور ہم لوگ یہی اس چیز کو فوکس کرتے ہیں یہ نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کہ آپ چائنا کے ان فیکٹرز کو دیکھیں جن سے اس نے اپنا جو سافٹ امیج ہے, ایک تو ہارڈ پاور تو ہے ہی ہے, along with that there is a soft power. اور یہ چائنا نے بہت ڈپلومیٹیکلی اپنی ہارڈ پاور کو ٹرانسلیٹ کیا ہے سافٹ پاور میں, جو پھر ان ٹرن ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ان کے اکنامک مائٹ میں. اور وہ ایک پوری دنیا کے لیے لیسن ہے اور پاکستان کے لیے بھی لیسن ہے کہ آپ کس طرح اکانومی کو اور انوائرمنٹ کو, ان دو فیکٹرز کو جو پوری ورلڈ کو اس ٹائم امپیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور چائنا پچھلے 75 ایئر سے اس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے انوائرمنٹ کو اور اکانومی کو, ان دو فیکٹرز کو جو ہے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب, سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ سالوں کے اندر یہ جو سی پیک کے مراحل تھے اس میں سستی آئی ہے, لیکن اب سمجھتی ہے گورنمنٹ کہ نہیں اس کو ہر صورت میں متحرک کرنا ہے. وہ 3-4 سال اگر ہمارے یا 5 سال ہمارے ضائع نہ ہوتے تو میرے خیال میں اس وقت سی پیک کی پوزیشن بھی اور ہوتی, کیونکہ انرجی پروجیکٹس لگ چکے تھے, جو اسپیشل اکنامک زونز تھے وہ نہیں بن پائے تھے. جی بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ 2026 میں سمجھتا ہوں کہ جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہ پہلی فورن ڈگنیٹریز ہیں جو چین کا دورہ کر رہے ہیں. چینی وزیر خارجہ مسٹر وینگ کی دعوت. تو ایک تو اس دورے کی خاص اہمیت ہے, اور دوسرا یہ کہ جو یہ اسٹریٹجک جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اس میں سی پیک منصوبوں کو ایک مرکزی اور کلیدی اہمیت حاصل ہے. اور یہ اس امر کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو دوستی ہے وہ صرف روایتی نہیں ہے بلکہ عالمی منظرنامے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہمہ جہت ایک اتحاد کی جو شکل ہے, دونوں کا الائنس جو ہے وہ شکل اختیار کر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے دوسرے مرحلوں میں جس طرح انفراسٹرکچر ہے, توانائی ہے, زراعت ہے, آئی ٹی ہے اور صنعتی تعاون ہے, ان کو مرکزی اہمیت حاصل ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اقتصادی روڈ میپ ہے اور چین چاہتا ہے کہ پاکستان معاشی اور اقتصادی طور پہ ترقی کرے. تو دونوں ممالک کے درمیان اگر آپ دیکھیں سیاسی اور سفارتی تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 75ویں سالگرہ جو ہے دونوں ممالک اینیورسری ڈپلومیٹک سطح پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بڑی تقریبات بھی ہو رہی ہیں. تو اب ٹرانسلیٹ کیا اس تعلق کو اکنامک کوآپریشن میں, اقتصادی اور معاشی اور صنعتی تعاون, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک جو ہے اقتصادی اور معاشی جو ثمرات ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. اور یہی آگے ایک شاندار اور درخشاں مستقبل کی بھی علامت ہے کہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں جو بائی لیٹرل کوآپریشن ہے, آل ویدر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹنرشپ جو ایک ہمارا کوآپریشن چل رہا ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اور اس دورے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو مشترکہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان منصوبہ جات ہیں ان کو مقررہ ٹائم فریم کے اندر مکمل کرنے کے حوالے سے بھی اس عزم کو دہرایا گیا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ 3-4 سال جو ضائع ہوئی ہے سی پیک جو پروجیکٹس جو ہے التوا کے شکار رہے ہیں, اور اس التوا کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہوا کہ ان کی جو کاسٹ ہے
وہ بہت بڑھ گئی اور اس کی کاسٹ کی وجہ سے جو قومی خزانہ پہ ایک ناقابل تلافی بوجھ پڑا ہے. تو اب جو دونوں ممالک کی لیڈرشپ ہے وہ پرعزم ہے کہ جتنے بھی منصوبہ جات ہیں ان کو وقت مقرر کے اندر مکمل کیا جائے اور اس کی تکمیل سے میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی اور معاشی ترقی کی نئی راہیں نکلے گی. دونوں ممالک کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی جو معاملات ہیں دونوں ممالک کے جو موقف ہے اس میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے کیونکہ چین نے ہر آڑے وقت پہ پاکستان کا ساتھ دیا اور دونوں ممالک نے چاہے وہ زمانہ جنگ ہو زمانہ امن ہو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ خطے میں جو پائیدار امن ہے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اور جو دیگر معاملات ہیں اس میں جو ایک تعاون کا وسیع راستہ اس کو آگے اڈاپٹ کیا جائے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جیو پالیٹکس میں جا رہی ہے لیکن چین جو ہے جیو اکنامکس کی بات کر رہا ہے, اقتصادی ترقی کے لحاظ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. جیسے زاہد صاحب نے بھی بات کی کہ سافٹ پاور اور ایک بڑی اکانومی وہ بن چکی ہے اب دنیا کی. پاکستان کو تو خیر اس ماڈل کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہمیں تو اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے اور ہمیں بہت کچھ ٹیکنالوجی کی مد میں ان کے ساتھ حاصل کرنا ہے. اس میں رکاوٹیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. پاکستان کوشش کرتا ہے, جیسے افغانستان ہے, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت کشیدہ ہیں لیکن ہمیشہ ہم نے تو ان کا بھلا ہی چاہا ہے. یہ اگر رکاوٹیں ہٹیں تو میرے خیال میں یہ پورا خطہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. بالکل جاوید صاحب, یہ ٹھیک بات کی آپ نے. دوسرا یہ ہے کہ چائنا اب چاہ رہا ہے کہ سپر پاور بننے کی جانب. اب دیکھیں مقابلہ امریکہ اور چائنا میں ہے اور چائنا چاہتا ہے کہ میرے جتنے ہمسائے ملک ہیں وہ جو ہے نا اکنامیکلی امپاور ہو جائیں تاکہ ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو. جب تک اکنامیکلی امپاور نہیں ہوں گے تمام جتنے بھی اس کے ہمسائے ممالک ہیں تو اس کو بہت سے ایشوز آتے رہیں گے. تو اس لیے جہاں تک ہم پاکستان اور چائنا کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ہمیشہ کوشش ہے کہ جو ہمارے اس وقت اکنامک جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ان کی جتنی بھی آپ دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ, اسی طرح جو دوسرا سیکٹر کنسٹرکشن کا ہے, اسی طرح انرجی کا, ان کے ساتھ وہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں ان کرائسس سے کیسے باہر آنا ہے. اور چائنیز حکومت بھی اور چائنیز جس طرح آپ نے کہا وہاں کے بزنس کمیونٹی بھی, کارپوریٹ سیکٹر بھی, اسی طرح دوسری انرجی سیکٹر بھی, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو 3-4 بڑے مسئلے ہیں اکانومی کے ان کو کیسے نہ صرف باہر نکالا جائے بلکہ ان کی ہیلپ کیسے کی جائے. جس طرح سی پیک اس کا ہی ایک جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایک کمپوننٹ ہے اور اس کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ اسپیشل زون نہیں بن سکے, وہ بھی ایک ہماری جو سابق حکومت تھی اس کی آپ سمجھے کہ نااہلی تھی اور وہ ایک جو شخص آ گیا تھا بیٹھ کے اس نے ہمیں 30 سال پیچھے کر دیا ہے. اگر یہی پروجیکٹ اس وقت کمپلیٹ ہو چکے ہوتے تو جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وہ 2026 میں رہ رہے ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ 2050 میں رہ رہے ہیں. لیکن ہم بھی ایسے ہی ہوتے, ہم بھی پھر چائنا کے ساتھ جو ہے ترقی کرتے کیونکہ چائنیز چاہتے ہیں اور کہ پاکستان ترقی کرے کیونکہ پاکستان چائنا کا سب سے جو آپ کہہ لیں ٹرسٹ وردی فرینڈ بھی ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو ہم اقتصادی تعاون میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح دوسرا تعاون ہے ثقافتی تعاون بھی, اس کے ساتھ آپ نے دیکھا سیاسی تعاون بھی وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, اس طرح ہمارے علاقائی تعاون کے حساب سے بھی, اور جتنے ممالک کی ہمارے ساتھ دوستیاں ہیں یا جس طرح ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں چائنیز اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو ابھی کا جو دیکھ لیں اگر چائنا اور پاکستان کی فرینڈ شپ کو, تو ابھی جس طرح آپ نے بھی پہلے بھی بات کی, آپ نے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ ہمارے بہت سے وہاں پہ انجینئرس, ہمارے ڈاکٹرز, طالب علم, اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ تمام شعبہ ہائے زندگی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں اس لیے جا رہے ہیں. پہلے کیا کرتے تھے, پہلے رخ کرتے تھے وہ ویسٹ پہ جانے کا, پہلے وہ رخ کرتے تھے یورپ میں جانے کا, پہلے دوسرے ممالک میں. اب یہ ہوا ہے کہ چائنیز نے ایک تو اسکالرشپ بہت زیادہ خاص کر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دینا شروع کر دیے ہیں. دوسرا وہاں پہ لینگویج جو بیریئر تھا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ مختلف کورسز کرائے جا رہے ہیں. ایک تو آپ چائنیز لینگویج آسانی سے جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں چائنیز لینگویج آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ دنیا کو بھی چائنا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہرڈلز جو ممالک لے کے آ رہے جس طرح چائنا ہے, انڈیا, چائنا چاہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بھی ریلیشن ٹھیک ہو جائیں, وہ یہ بھی چاہ رہا ہے وہ اس نے رول بھی پلے کیا کہ افغانستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں وہ ٹھیک ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر بھی آئی جس میں افغانی فارن منسٹر بھی تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, بیجنگ میں, تو وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک پیکٹ بھی سائن کیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد یہاں سے در اندازی نہیں ہوگی, لیکن وہ ہو رہی ہے. تو جتنا پاکستان کی لیڈرشپ جو پولیٹیکل اور عسکری قیادت پاکستان کے لیے بہت زیادہ جذبات رکھتی ہے, اس طرح جو چائنی قیادت ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بڑے جذبات. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ تو معاشی ترقی کی ڈاکٹر جمیل صاحب ہم بات کر رہے ہیں, معاشی لحاظ سے تو ہمارا تعاون ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان اور چین کا
सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत मजबूत एक ताल्लुक़ है, और जो हमने गुज़श्ता मई में उसका एक मुज़ाहरा भी देखा भारत के साथ, जो कुछ हमने किया उसकी जारहियत के जवाब में, यकीनन डॉक्टर जमील साहब इस पे भी बड़ी बातें होती हैं, और ख़ुद भारत के लिए बड़ा परेशान कुन ये मरहला है। और ये बात वो अक्सर कहते रहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक तवाज़ुन रखता है। ज़ाहिर है इस तवाज़ुन का तो एक पस मंज़र है ना डॉक्टर साहब। देखिए, पाकिस्तान ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंटरनेशनल कानून को मद्देनजर रखते हुए अपने तमाम के तमाम रीअलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी की 2025 में, और ख़ास तौर पे मार्का हक से चंद दिन पहले और मार्का हक से लेके अब तक जिस तरीके से रीअलाइनमेंट की है, ये उसी का नतीजा है और उसी के समरात हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया में जो बड़ी ताकतें और खित्ते में जो बाकी ताकतें हैं या ममालिक हैं, उनसे हमारे बराबरी के दौरान तौर पर मसावी अंदाज में हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर है। और इसी वजह से एक नहीं, कोई आधे दर्जन से ज़्यादा दुनिया के मुस्तनद जरीदों ने और अखबारों ने इस बात पर तबसरा किया है और रिपोर्ट भी की है इस मामले में, और हम इसको डिस्कस करते रहे हैं। तो लिहाजा ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि अब आइंदा यानी 2026 ऑनवर्ड अब ये तमाम जो हमारी प्रोफाइल की प्रोजेक्शन हुई है या हमारा प्रोफाइल बढ़ा है, हमारी तशख़्ख़ुस जिसको कहते हैं कि बढ़ा है, तो उसको ट्रांसलेट किस तरह किया जाए अब उस लिहाज से कि हम जो पाकिस्तान के दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल 38 है, जिसके तहत हम पाकिस्तानियों की वेलफेयर और वेलबींग के लिए क्या करेंगे, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम जब अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को भी साथ साथ लेके, और जिसमें कि चाइना बिल्कुल सर फहरिस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें हम अपने इकोनॉमिक अहदाफ को अब अलाइन करना शुरू करें, जिस तरह हमने अपने फॉरेन पॉलिसी को अलाइन किया जियो पॉलिटिकल मंजरनामे से। अब हमें जियो इकोनॉमिक मंजरनामे के हिसाब से अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को अलाइन करना पड़ेगा, और जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे तमाम के तमाम जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अलाइनमेंट और उनके रिस्ट्रक्चरिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है इन तमाम अहदाफ को, चाहे वो CPEC के फेज़ 2 के हवाले से बात करें या हम बाकी अहदाफ जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो रेयर अर्थ हो जाए या चाहे एनर्जी की बात आ जाए या हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिहाज से बात आ जाए या हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे आ जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आ जाए, या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की, ये इतनी हम तरक्की की बात कर रहे हैं चाइना के हवाले से या दुनिया के हवाले से। मैंने तस्करा किया पहले सेगमेंट में कि चाइना 2010 यानी 1.5 दहाइयों से ज्यादा से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, अभी तक कोई नहीं उसको बीट कर सका, और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है, तकरीबन 18-19 ट्रिलियन डॉलर तो उनकी सिर्फ ट्रेडिंग है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और फिर जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रेथ वेपनाइजेशन, स्पेस वेपनाइजेशन, इन तमाम को देखिए चाइना ने तो एक ऐसा अपना इजाद कर लिया है जो मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम के, जिसमें 60 के करीब वॉरहेड्स जो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं और अपने अहदाफ पर पहुंचने के लिए रास्ते में कमांड के जरिए उसको रीअलाइन करके रीएडजस्ट करके अहदाफ के दूसरे डायरेक्शन में जहां उसको हिदायत दी जा सके। तो दुनिया में अब तक ये कैपेबिलिटी किसी के पास नहीं है दुनिया को। तो दुनिया आजकल है क्या, दुनिया में कोई भी चीज आजकल जो हो रही है उसमें जब तक कि आपकी अपनी कुव्वत, अपने कुव्वत बाजू, जिस तरह की आपने दिखलाया मार्का हक में, जब आपने अपने कुव्वत बाजू को दिखलाया और आपने बताया कि आपकी कैपेसिटी क्या है, वो आप अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को आप बरकरार रखने के लिए आपने क्या क्या कैपेबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दुनिया फिर आपकी रिस्पेक्ट करती है और फिर आपके लिए दूसरी राहें खुलना शुरू हो जाती हैं। चाइना इस वक्त आप अंदाजा करें कि उसके अपने मफादात को देखें आप, पाकिस्तान का तो है ही है, चले चाइना, ये तो म्यूचुअल होती है ना, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। तो म्यूचुअल हमारा इंटरेस्ट ये है कि चाइना का जो इस वक्त है तकरीबन 2 से 2.5 महीने लगते हैं
ان کو گلف کنٹریز سے اپنی انرجیز کی ٹرانسپورٹیشن یا باقی چیزوں کی، یعنی کہ 1600 کلومیٹر ان کا فاصلہ بنتا ہے، اور جو کہ 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا سی پیک یعنی جو ہمارا جو کراکرم ہائی وے ہے اس کے حوالے سے یا سی پیک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے اور جو ہو رہا ہے، صرف 5000 رہ جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کہاں 2 مہینے اور 2.5 مہینے اور 3 مہینے اور کہاں 1 ہفتے میں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو سافٹ بیلی کیا ہے چائنا کی؟ سافٹ بیلی ہے میری ٹائم جو کی لائن ہے، شپنگ لائن ہے، وہ ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ تو ان کا جیو اسٹریٹجک ریلیشن بھی بہت اسٹرانگ ہے، جو پولیٹیکل تناظر میں پاکستان ان کے لیے not only one of the most important but in many respects it's the most important country، جو کہ ان کے لیے بھی اتنی فائدے کی بات سوچتا ہے۔ اور باقی رہا سوال باقی چیزوں کا، اب ہمارے آپ دیکھیں کہ جس انداز میں جن شعبوں میں اس وقت ہم ہم جا رہے ہیں اپنے اہداف کے طرف، جس میں کہ ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، جس میں ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے، ہمارے پاس باقی جو اے آئی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جس میں ٹیکنالوجی ہے، جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ واٹر سپلائی ہے، جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ اس 21ویں صدی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے جب تک کہ ہیومن ڈیولپمنٹ، اور پاکستان کے 60% سے زیادہ نوجوانان ملت وہ 30 سال سے کم کی عمر کے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں ووکیشنل ٹریننگ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سی پیک 2 کے مفادات سے زیادہ، اس سے آپ ثمرات سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے شیئر کے آپ تمام چیزیں۔ تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا چائنا کا جو فیز 2 میں ہے ہمارے ساتھ کولابریشن، وہ ایک کلیدی اہمیت اختیار کر جائے گا، تاکہ وہ باقی وہ بنیاد بنے گا، باقی تمام جتنے بھی شعبہ جات ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیومن ریسورس، پیپل ٹو پیپل ریلیشن کی بھی اگر آپ بات کر لیں، ان تمام چیزوں میں اس چیز کا استفادہ پھر حاصل ہو سکے گا۔ اور اس بھی جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ زاہد بن، پاکستان جو اویلیبل اس وقت ڈپلومیٹک سپیس ہے، اور نہ صرف اس میں بڑا متحرک ہے بلکہ نئے ایونیوز کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جی دیکھیں، اگر آپ ہم 2025 میں نظر ڈالیں تو گلوبل پولیٹکس میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ہائبرڈ فارن پالیسی، اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان نے اس کا ایک بہت مینیفیسٹیشن دکھائی ہے اس چیز سے، کہ پاکستان نے فرام لاسٹ 1 ایئر یو ایس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، گلف کنٹریز کے ساتھ، مڈل ایسٹرن ریجن اینڈ نارتھ افریقہ، ابھی جیسے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب نے وزٹ کیا تھا لیبیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان 75 ایئرس پاکستان نے ہائبرڈ فارن پالیسی کو اپلائی کیا ہے ایز اے ٹول، جس کو ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک ٹول، اینڈ along with دیٹ پاکستان نے رول آف میڈیا کو بھی بہت پازیٹیولی یوز کیا ہے، اینڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم، اور یہ میری اپنی یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان کو ورلڈ اوور جو ایک پرسیپشن تھی پاکستان کی، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ، ایک ہارڈ پاور اینڈ سافٹ پاور کے طور پہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک یہ منوایا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ وار آف نیریٹو میں بھی جب ہمارا انڈیا کے ساتھ یہ پہلگام والا ایشو ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی وار آف نیریٹو کے اندر بھی پاکستان نے اپنے آپ کو ایک بہت رسپانسیبل کنٹری کے طور پہ یہ پیش کیا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان کی جو 2025 کی جو اچیومنٹ ہے، وہ آئی تھنک کہ میرے پرسپیکٹو میں ایک پازیٹیو امپلائمنٹ آف ہائبرڈ فارن پالیسی along with the role of media۔ سو یہ ایک وہ ایکویشن ہے جو بہت یہ کم کنٹریز کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے، بیکاز پاکستان کی جیوگرافی، جیو اکنامک، جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو ٹیکنالوجی، ایک نیو ٹرم بھی ہے جیو ٹیکنالوجی، کہ آپ جو پاکستان ہے، پاکستان کے پاس ریسورسز بہت ہیں، ریکارڈک کے ریسورسز بھی بہت ہیں، سو پاکستان نے اپنے ریسورسز کو یوز بھی بہت پازیٹیولی کیا،
اور جو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سپیس تھی ورلڈ اوور وہ بھی پاکستان نے ری گین کی ہے، اور اسی لحاظ سے پاکستان نے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر، اور اس طرح یو این کے اندر، یو این سیکورٹی کونسل کے اندر اسرائیل حماس کانفلکٹ پہ جو پاکستان کا سٹانس تھا، رشیا یوکرین کرائسس پہ جو پاکستان کا سٹانس رہا ہے، سو آئی تھنک کہ ان سب اگر ہم فیکٹرز کو دیکھیں تو پاکستان نے ایک بہت ایسن انداز میں ہائبرڈ فارن پالیسی کو امپلائی کیا ہے، اور وار آف نیریٹو بھی جو ایک یہ ٹرم ہم نے دیکھی ہے لاسٹ ایئر، اس کو بھی جو ہے یہ پاکستان نے بہت ایسن طریقے سے امپلائی کی ہے۔ یہ ملک صاحب اور بابر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اس پر بات کریں۔ یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے، وار آف نیریٹیوز جو تھی، ہم نے دیکھا کہ ہماری جو دفاعی قوت ہے اس نے ایک اسٹرینتھ دی ہماری سفارتی قوت کو بھی، اور وار آف نیریٹیوز میں بھی، اور ہر جگہ اس پہ بات ہوتی رہی کہ جب ہم نے یہ 7-8 مئی کو جو ہوا، پھر 9-10 جب ہم نے ریٹیلیٹ کیا، 7-8 مئی کی رات ہم نے جہاز گرا دیے بھارت کے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو سول لیڈرشپ تھی اور جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ پوری دنیا کو وقتاً فوقتاً انفارم کر رہی تھی، اور پوری دنیا نے ہمارے نیریٹو کو بائی کیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس ثبوت ہوں، آپ کے پاس سیٹلائٹ سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہو، تو پورا امریکہ، پورا یورپ جو ہے وہ پاکستان کی بات سن رہا ہے، کیونکہ ہم اس میں بڑے متحرک رہے اپنے بیانیہ بھی دنیا کو پہنچانے۔ جی بلا شبہ جاوید صاحب نے بالکل درست کہا، جو سال 2025 ہے یہ دفاعی، سیاسی اور سفارتی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور پاکستان نے جو اپنا نیریٹو ہے وہ منوایا پوری دنیا میں، کیونکہ جو زمینی حقائق تھے وہ پاکستان نے پیش کیے، اور پاکستان کو ملائم کرنے کی جتنی کنسپیریسیز تھیں، وہ چاہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بھارت کی جو کنسپیریسی تھی، تمام تر وہ ناکام ہوئی ہیں، اور میڈیا کے محاذ پہ بھی پاکستان نے ریمارکیبل اچیومنٹ حاصل کی، جس طرح ہمارے کولیگ نے کہا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اپنا کیس ہے، جو اپنا موقف ہے، عالمی برادری کے سامنے بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ رکھا، اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے جس یکسوئی، جس بے مثال انپریسیڈنٹڈ میں سمجھتا ہوں یونٹی کا مظاہرہ کیا، اور پوری قوم بھی ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی رہی، اور نامساعد حالات کے باوجود آپ دیکھ سکیں کہ جو بھارت نے پاکستان پر رات کو چڑھائی کی تو عبرتناک شکست دی ہماری آرم فورسز نے۔ تو پاکستان نے دفاعی جو خود انحصاری ہے، جو دفاعی ایک ریلائنس ہے، اس کو اچیو کیا، نہ صرف اچیو کیا بلکہ عالمی منظرنامے میں پاکستان کی جو سیاسی اور سفارتی اہمیت ہے جاوید صاحب وہ بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو عالمی طاقتوں کے فیصلے اس میں پاکستان کی قدر تو منزل جو ہے اس کا خاص ایک رول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ایک فعال اور ایک متحرک سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ عالمی سطح پر اجاگر ہوا، اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان جو ایک کوارڈینیشن ہے، ایک افیکٹو کوارڈینیشن ہم نے دیکھی ہے، ایک امپیکٹفل ڈپلومیسی ہم نے دیکھی ہے، اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے، ریجنل سٹیبلٹی ہے، اور جو دیگر شعبے میں تعاون ہے وہ بھی بڑھا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سال 2025 پاکستان کے لیے سیاسی، سفارتی اور دفاعی لحاظ سے انتہائی کامیاب سال رہا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کا جو ایک علاقائی جو تعاون ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے، اور اہم بین الاقوامی ایشوز ہیں، جس طرح چاہے آپ فلسطین کے ایشوز لے لیں، دیگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال دے رہے ہیں، یا جس طرح ہمارے کولیگ نے کہا کہ یوکرین روس کا دیکھ لیں، تو عالمی جو تنازعات ہیں اور عالمی جو ایشوز ہیں اس میں بھی پاکستان کا جو سٹانس ہے اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے اس کو تمام بین الاقوامی جو قیادت ہے انہوں نے ایک خاص اہمیت دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ قابل غور ہے، اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، اور تمام جو قیادت ہے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کو ضرور جاتا ہے۔ ہمارے نائب وزیر اعظم وقتاً ہم نے پوری دنیا کو انفارم کیا۔ آپ دیکھیں انفارمیشن منسٹر کو دیکھیں، وہ رات کو کبھی 1 بجے آ گئے، 2 بجے آ گئے، پھر آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، پھر ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد، جن کا پوری دنیا میں جو ہے وہ نام تھا، کہ وہ آئے اور انہوں نے پراپر بریف کیا، اور ہر لحاظ سے۔ لیکن اس میں یہ میڈیا کا بھی بڑا ایک مثبت کردار تھا، سوشل میڈیا کا بھی تھا، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب پاکستان کے اندر ایک پروپیگنڈا بریگیڈ بھی تھی، اور پولیٹیکل جو ہے وہ عدم استحکام لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پھر پوری قوم اکٹھی ہوئی۔ دیکھیں جاوید صاحب، یہ 10 مئی 2025 سے پہلے کا جو پاکستان تھا نا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے کہا جی ایک ایسا نیریٹو بنایا گیا تھا کہ
اور ہماری فوج کے اوپر اتنی تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، ان کے پاس یہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں کوٹ کی جاتی تھی جو کہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ پروپیگنڈا تھا اور سارے کا سارا جو پیسہ تھا وہ انڈین پراکسی تھی اور اسی طرح اسرائیل کی جو لابنگ تھی سارا وہ انویسٹ کر رہے تھے، کیونکہ یہ تمام پروپیگنڈا جو تھا آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے ممالک سے بیٹھ کے کیا جا رہا تھا جن کا کہ جو پاکستان میں کوئی وجود نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا 10 مئی 2025 ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری جو سول قیادت تھی اور اس کے ساتھ عسکری قیادت، انہوں نے جو جنگ جیتی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو میڈیا کی بات کی ہے، جو میڈیا کا رول تھا، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو منسٹر تھے عطا تارڑ صاحب وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے جا کے انہوں نے اوپننگ کی اور تمام چیزیں رات کو آپ نے دیکھا 3 بجے بھی وہ لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں، صبح کی نماز کے ٹائم بھی انفارم کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے 1-2 ہفتے تو میرا خیال ہے نیند بھی پوری نہیں کی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو میڈیا تھا جس میں ہم پی ٹی وی ہے، اے پی پی ہے، ریڈیو پاکستان ہے، اسی طرح جو ہمارے پرائیویٹ میڈیا جتنا سوشل میڈیا، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے جہاں پہ ان کو کوئی پاکستان کو جانتا نہیں تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے ہر محاذ پہ بتایا کہ حقیقت کیا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں جو ہماری عسکری قیادت تھی، جس طرح آپ نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں تھے، اسی طرح آپ نے دیکھا ہے اورنگزیب صاحب جو تھے ایئر وائس مارشل، وہ وہاں پہ پاک بحریہ کے ترجمان وہاں پہ تھے، انہوں نے تمام چیزیں بتائی اور سیٹلائٹ کے ذریعے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ انفارمیشن ہے، ہم نے یہ کیا ہے اور انڈیا نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو اس لیے جب یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ سی این این کا جو نمائندہ تھا وہ ہمارا تو نہیں تھا، وہ تو انٹرنیشنل نمائندہ تھا، اس نے بتایا کہ پاکستان نے S-400 جو ہے انڈیا کا تباہ کر دیا ہے، 6 طیارے، یہ بریکنگ نیوز انہوں نے نکالی. اس کے بعد جا کے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو میڈیا تھا، ہمارے جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ چینلز ہیں، لوگ ہیں، انہوں نے نہ صرف ساتھ دیا بلکہ دنیا کو بتایا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ آج دنیا جو ہے ہمارے میڈیا کو مان رہی ہے، جو بات ہم کرتے ہیں ہمارا میڈیا رپورٹس آ چکی ہیں، میڈیا اس پہ لکھ چکا ہے، امریکی اخبارات لکھ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف تھا وہ بالکل سچائی کی بنیاد پہ وہ بیس تھا. اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. سید نذیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ آپ سے جو ہم نے بات کرنی تھی انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی جو رپورٹ آئی ہے 2025 کے حوالے سے، اس میں ظاہر ہے افغانستان کے حوالے سے بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ٹھکانے ہیں دہشت گردی کے، وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں مستقل طور پر جو ہیں وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں. اور اب بھی کوئی اگر ایسا ممکنہ طور پہ کوئی اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں تو پاکستان اس پر رد عمل ضرور دکھائے گا. جی بہت شکریہ. واقعی جس طریقے سے مختلف رپورٹیں آ رہی ہے، جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ آتی ہے، اقوام متحدہ میں جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے، پھر یہاں تک کہ نارویجین ریپریزنٹیٹیو وہ بھی کہتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے بھی کئی دفعہ بتایا اور ریجنل ممالک جو ہے اس میں دیکھ لو کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاجکستان کے شہریوں کو، چائنیز انجینئر کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ ایران میں کتنے واقعات ہوئے. پاکستان تو خصوصی طور پر اس دہشت گردی سے بری طرح سے متاثر ہے. تو دیکھ لیں کہ افغانستان نے جو پاکستان نے ان کے سامنے کھل کر بات رکھی تھی کہ آپ انتخاب کر لے ان دہشت گرد گروپوں کا، خصوصاً فتنت والخوارج کا، یا پاکستان کا انتخاب کر لے. اور اس زمین میں دیکھ لو کہ بارڈر بھی بند رہا. اس کے علاوہ باقی بھی جو مسائل ہیں، جو بہت ڈپینڈنسی افغانستان کی پاکستان پر، وہ سب کچھ ان کے مقابلے میں وہ قربان کر رہے ہیں. اگر قربان کر رہے ہیں اور یہ دہشت گردی کو ہوا بھی دے رہے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر اسپیشلی انڈین فٹ پرنٹس جو پائے گئے ہیں، اور پھر جو ان کو وہاں پر امداد ملتی ہے، ان کو اسٹریٹجک ٹارگٹ ملتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور پھر ریسنٹلی دیکھا کہ وہاں پر ڈرونز اور پھر یہ کوڈ کاپٹر کا جو استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو رفتہ رفتہ اس میں اسکلیشن آ رہا ہے. اور یہ اسکلیشن ایک دفعہ تو مطلب ہے کہ کنونشنل موڈ پر چلا گیا، اور پھر بھی یہ امکان ہے خصوصاً 2026 میں اگر اس میں یہ ریسیڈنگ نہیں آئی، واپس ہی نہیں آئی، تو پھر میرے خیال میں ایک کنفلکٹ کا امکان ہے. اور وہ کنفلکٹ اس دفعہ جو آپ کے پاکستان کے دوستوں نے، خصوصاً سعودی عرب نے، اس کے علاوہ ترکی نے اور باقی نے پاکستان کو ریسٹرین کا اور پیشنس کا اور ڈائیلاگ کا کہا تھا. تو وہ تو سارے راستے پاکستان اس پر چل رہا ہے. لیکن اسٹریٹجک پیشنس اگر پاکستان کا ختم ہو جائے یا اس کو خطرہ پیدا ہو جائے،
تو پھر میرے خیال میں کہ پاکستان ضرور کاروائی کرے گا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں تھوڑے سے ورچر تو ہوئے جہاں پر ان کا 1000 علماء کا جو تاکہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو. پھر سراج الدین حقانی نے بھی کہا تھا. اس کے علاوہ آپ ٹریڈ کے بارے میں بھی دوبارہ کچھ ڈائیلاگ شروع ہو گئے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان اپنے خصوصاً ان جو ابھی ایک افغانستان خود ایک درمیانی پراکسی بن چکا ہے. ایک دفعہ ایک طرف پر پراکسی کو پالتا ہے, دوسرا طرف خود انڈیا کا پراکسی بن چکا ہے. تو یہ دونوں جو رول ہے اس کے لیے جب تک اس رول کو یہ ہٹاتے نہیں ہے, اس شل سے نکلتے نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ کوآپریشن اور ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ اور پیسفل رہنا نہیں چاہتے, تو پھر میرے خیال میں کہ یہ ریلیشن مزید خراب ہو سکتے ہیں اور پھر ریجن کو بڑا خطرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان اس کا نشانہ ہے, اس کا نشانہ سارے جو ریجنل کنٹریز ہے پاکستان کے. اور ریسنٹلی خصوصی طور پر ہم دیکھیں کہ چائنا نے بھی خصوصاً ان کے جو شہری تاجکستان میں مارے گئے, اس طرح پاکستان میں مارے گئے تھے. اور اس کے علاوہ ایران میں دیکھ لو کہ کس طریقے سے وہ حملے کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ اب پاکستان ایک ریجنل اپروچ تو اڈاپٹ کر رہا ہے. یہ ساکھڈار صاحب کا جو چائنا گئے ہوئے ہیں وہاں پر 7th اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں حصہ لے رہے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو پاکستان کا کنسرن, اور دوسری طرف کہ پاکستان از رائٹ سائڈ آف دا فینس. جی یہ بریگیڈ صاحب اسی انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے یہ لکھا ہے کہ 2025 میں ایک تو پاکستان دفاعی اور سفارتی لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ بہت بڑھ کے سامنے آیا ہے, جس کی وجہ سے بڑی غیر متوقع طور پہ وائٹ ہاؤس کے اندر ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. یہ باقاعدہ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے یہ جو مئی میں جو کچھ ہوا, بھارت نے جو کچھ کیا اور پھر ہم نے جو انہوں نے جارحیت کی, پھر ہم نے اس کا جواب دیا, پوری دنیا کو پتہ چلا, یہ بھی ایک وجہ ہے. اور ساتھ میں ظاہر ہے پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں بڑے بہترین تیاری کے ساتھ اور بڑے ایفیکٹولی پاکستان جو یہ آپریشنز کر رہا ہے, اس نے بھی متاثر کیا ہے ہمیشہ سے امریکہ کو اور وائٹ ہاؤس کو. جی بالکل, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انڈیا نے اپنی حیثیت اور کچھ یورپین ممالک نے, امریکہ نے ان کو کافی شے دے رکھی تھی اور اس کے ساتھ کافی معاہدے بھی ہو رہے تھے. لیکن جب ٹیسٹنگ ٹائم آ گیا کہ اس کو جو سمجھ رہے تھے کہ چائنا کے خلاف ایک بل ورک ہے, لیکن جب پاکستان کے خلاف انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کر کے اور پھر پاکستان کو ایک ترنا والا سمجھ کر جس طریقے سے انہوں نے رافیل کا اور پھر باقی ایئر کرافٹ کا, اور یوں سمجھ رہے تھے کہ 67 کی جو عرب اسرائیل وار تھی اس طریقے سے پاکستان کو ایک ہی حلے میں ختم کر دیں گے ان کے دفاعی قوت. لیکن پاکستان نے جس طریقے سے جواب دیا, اب تو یہ وہاں پر وار کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے, کیونکہ دنیا کے تاریخ میں یہ پہلی لڑائی ہے جو کہ بارڈر کراس کیے بغیر یہ لڑی گئی ہے, اور پھر دنیا کی بہترین ایئر کرافٹ رافیل کو گرایا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کے S-400 سسٹم اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. انیل چوہان جو ان کا وہ ہے اس نے خود بتایا ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے اس کے طور پر بھی پاکستان بڑا اوبر کر آیا ہے, اور اب مڈل ایسٹ میں یہ باقاعدہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر بن چکا ہے. اس کے علاوہ جو باقی جہاں پر کنفلکٹس ہیں ان کنفلکٹ میں بھی پاکستان کا جو رول ہے پیسفل طریقے سے جس طریقے سے پاکستان اس کو نبھا رہا ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان اب خصوصی طور پر جو ایک رسپانسبل سٹیٹ کے طور پر بیہیو کر رہا ہے, کیونکہ ٹیررزم کے خلاف پاکستان کھڑا ہوا ہے, قربانی دے رہا ہے. اس کے علاوہ ورلڈ پیس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. آپ نے دیکھا اور 20 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا ٹرمپ صاحب کا, اس میں بھی پاکستان نے سپورٹ کیا اور وہاں پر سیز فائر ہو گیا. ابھی مزید جو باقی مڈل ایسٹ میں بھی جو ابھی یہ یمن میں اسکلیشن ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح ایران کے معاملے میں بھی امریکہ کو پاکستان سمجھا رہا ہے کہ کس طریقے سے مطلب ہے کہ جو پڑوسی ملک ہے ایران اس کے ساتھ پیسفل طریقے سے اپنے معاملات طے کرے. اس طریقے سے چائنا کے ساتھ ازبکستان تاجکستان سب کے ساتھ
इवन रशिया के साथ, तो मेरे ख्याल में कि जो खतरात पूरी दुनिया को है, वो खतरे पाकिस्तान अपने सरजमीन से अफगानिस्तान के सरजमीन में जो पनप रहे हैं, उसको दुनिया के लिए खत्म कर रहे हैं। तो समझ ले कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट द टेररिज्म, बिल्कुल और ठीक। जब यहाँ से ये कंटेन होगा तो ठीक। जाहिर है कि दुनिया के लिए तो अमन का एक पैगाम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, आप हमारे साथ शामिल थे। ज़ाहिद बिन इनाम साहब, पाकिस्तान जो है, ये जो गुफ्तगू की ब्रिगेडियर साहब ने, उससे हमने अखज़ ये किया कि न सिर्फ बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर पे भी पाकिस्तान ने गहरी नज़र रखी हुई है, जो भारत के साथ बॉर्डर है उस पर भी रखी हुई है। ये तो एक दिफाई पोजीशन है, लेकिन सिफारती लिहाज से भी हम पूरी दुनिया के साथ इंगेज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली हम इंगेज कर रहे हैं, और जो एक असर रसूख है वो अल्लाह के फ़ज़ल से पूरे रीजन के अंदर फैला हुआ है। मिडल ईस्ट के अंदर जो किरदार हमारा है अभी इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है, जैसे आपने मेंशन किया, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो पाकिस्तान सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट है। और उससे पहले जब जॉर्डन के किंग का विज़िट हुआ था पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विज़िट हुआ था लीबिया में। ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो वैरायटी आ रही है, जो एक ट्रेडिशनल पहले थी कि नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी, अब वो एक्सटेंडेड नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी में ये कन्वर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक एवेन्यूज़, अपने डिफेंसिव एवेन्यूज़, अपने कल्चरल एवेन्यूज़ को भी इन्हांस करना है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है विद अमेरिका, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन जो 2025 में जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा निखार आया है, वो इस बात को भी जो है ये तक़वियत देता है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही है। एंड एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जिसकी जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है वो रिसीड हो रही है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो, एंड आई थिंक ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान ने एट द सेम टाइम पाकिस्तान, चाइना, यूएस, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इन सब के अंदर अपना जो है डिप्लोमेटिक आउटरीच को पाकिस्तान जो है वो एक नेट स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये लिख रही है कि जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने फ्रीक्वेंट मुलाकातें की हैं, ट्रम्प के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें उनकी हुई हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर भी फॉर्मल मीटिंग्स भी हुई हैं। जी बिल्कुल, और ये चीज़, इस चीज़ का ये कंसर्न भी शो करता है और इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि वर्ल्ड कम्युनिटी का जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो पाकिस्तान पे कितना है। वो पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ हैं, जो पाकिस्तान के इकनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, ये उनकी भी एक एफर्मेशन भी है, और उनकी अचीवमेंट की जो है, जो पाकिस्तान की अचीवमेंट है, ये उसको भी ये सेकंड करता है कि पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है डिप्लोमेटिक लेवल पे वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान की जो हाइब्रिड फॉरेन पॉलिसी है, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक केस स्टडी है कि पाकिस्तान ने 2025 में किस तरह अपने आप को एक डिप्लोमेटिकली मनवाया है वर्ल्ड स्टेज पे। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा जो हैं वो ये कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, उन सब के बीच में पाकिस्तान ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और एक पीस मेकिंग का जो रोल है पाकिस्तान का, वो एक निखर के सामने आया है। बिल्कुल, और ज़ाहिर है पाकिस्तान स्ट्रेंथन हुआ है। मैं चाहूँगा एक कमेंट आप भी। देखिए, एक तो पाकिस्तान बड़ी फ़ाल, मुतहरक और एक मुतवाज़न खारजा पॉलिसी भी गामज़न है, और रिसेंट पास में देखें तो पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड एज ए रीजनल पावर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इलाकाई तनाज़ात हैं, पाकिस्तान का एक रोल मीडिएटरी रोल रहा है, और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में जो तनाज़ात हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको हल करने के हवाले से बहुत ही हमारी एक मौसर और फ़ाल एक सफारतकारी रही है। और यही वजह है कि उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो इमेज है बैन-अक़वामी सतह पर, वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ है, स्टेबल हुआ है, और हमारी जो सफारतकारी है उसको बेपनाह कामयाबी मिली है। तो इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कनेक्टिविटी है इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक जो हमारी माशी और इक़्तिसादी खुशहाली है उसके अंदर। जावेद साहब, आप देखेंगे पहले हमेशा जो स्टेक होल्डर्स होते थे वो 2-3 कंट्रीज़ होते थे, अमेरिका होता था और यूएसए होता था। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
तमाम जो तनाज़ात हैं, रीजनल कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी है, उसमें जो मुशावरत तीसरी कर रहा है, मुशावरत पाकिस्तान जो के साथ तीसरी है जो मुशावरत है कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान भी अब जो है जिस तरह चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, अब पाकिस्तान जो है ये चौथा मुल्क है जो कि तमाम ममालिक को जो ना सिर्फ जो आपने स्टेबलाइज़र की बात की है वो कर रहा है, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह उनको वो जिस तरह आपने सऊदी अरब के साथ पैक्ट किया है, टर्किया के साथ किया है, तो तमाम पाकिस्तान की अब अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, अब वो मेन प्लेयर्स में आ गए। बिल्कुल ठीक है, और दुनिया ताकत के साथ बात करती है, Yes. हमने साबित किया है अल्हम्दुलिल्लाह मई के अंदर 10 मई कुछ नहीं, बिल्कुल 2025 से पहले का पाकिस्तान देख लें, उसके बाद का बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान इसमें देख कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गोरसी आपका, मलिक मंजूर साहब आपका, ज़ैद बिन इनाम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।